شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امینہ شیئر کر رہی ہے کینیا سے۔ امینہ کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کی ابھی بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو میرے جو ان-لاز کا گھر ہے وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑا گھر ہے۔ وہاں پر میں اپنے سب ان-لاز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم سے میرے ہسبینڈ روم سے باہر آئے۔ انہوں نے وائٹ کلر کا بالکل نیا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ابھی وہ آ کر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہی تو دیکھتے دیکھتے ایک دم سے ان کے پورے سوٹ کے اوپر خون کے چھینٹے آ گئے۔ ہم لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے ان کے نئے ڈریس کے اوپر یہ بلڈ سٹین کہاں سے آ گئے ہیں۔ ان کی بہنوں نے بھی دیکھا، ان کی مدر نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، سب نے۔ وہ خون کے چھینٹے بالکل فریش تھے۔ ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان سے کہہ کر ہم لوگوں نے ان کا وہ ڈریس چینج کروا دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی لائف بالکل نارمل ہوگی۔ ہم لوگ کینیا شفٹ ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں، سیٹ تھے اپنی زندگی میں۔ ہم لوگ جب چاہیں پاکستان آ جایا کرتے تھے۔ بہت زیادہ ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے بھائی کی شادی تھی تو مجھے پاکستان آنا پڑا۔ جب میں پاکستان آئی تو اس کے کچھ دن کے بعد میرے ہسبینڈ بھی فیملی کے ساتھ آ گئے۔ ہم لوگوں نے بڑے اچھے سے میرے بھائی کی شادی کو اٹینڈ کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپسی پر دبئی، ابوظہبی، سارا اس جگہ کو ہم لوگوں نے وزٹ کیا۔ وہیں پر میرے ہسبینڈ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ ان کے بازو میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا۔ پہلے ہم لوگوں نے نارمل لیا کہ شاید یہ جرنی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کینیا واپس چلے گئے۔ اب دن بدن ان کی تو وہ پین شدید سے شدید تر ہوتی گئی۔ بہت زیادہ ہم لوگوں نے ان کی ٹریٹمنٹ کروائی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، مگر کسی میڈیسن کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کا وہ بازو کام کرنا ہی چھوڑ گیا۔ نہ وہ اس بازو کو موو کر سکتے تھے، نہ ہی اس سے کوئی کام کر سکتے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ سب کے کہنے پر میں نے گرم پانی کی وارم واٹر بوٹل جو ہوتی ہے وہ بھی ان کے بازو کے ساتھ رکھتی تھی۔ ایک دفعہ وہ بوٹل خود سے بلاسٹ ہوگی، پھٹ گئی اور سارا بوائل گرم پانی ان کے اوپر بھی گر گیا۔ اب حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ ہم لوگ ڈر کے وہاں سے پاکستان واپس آ گئے۔ یہاں پر ڈاکٹر ہاسپٹل میں بھی ان کا بہت چیک اپ کروایا، بہت سی میڈیسنز دیں، لیکن کہیں سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا۔ پھر کسی نے بتایا، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس لے کر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر بہت سا کوئی کالا علم کروا رہا ہے، کوئی کالا جادو کروا رہا ہے جس کے ذریعے یہ بیمار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ان کا روحانی علاج بھی شروع کر دیا۔ اس دوران بھی ان کی کنڈیشن کافی خراب ہو گئی تھی کہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جیسے جیسے ان کا روحانی علاج شروع ہوا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ میرے بھائی کی شادی پر ان پر دوبارہ کوئی اٹیک ہوا ہے، کسی نے کالے جادو کا کروایا ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ پھر وہ جو روحانی علاج تھا ان کے گلے میں تعویذ پہنے گئے۔ اللہ کا شکر ہے وہ پھر ٹھیک ہو گئے۔ پھر جو میری بیٹی تھی وہ بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ وہ 2 سال کی تھی تو وہ دیوار میں ٹکرے مارتی تھی، اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا، اپنا سر پٹکنے لگ جاتی تھی۔ پھر اس کے گلے میں بھی تعویذ پہنا۔ اللہ کا شکر ہے اب وہ 5 سال کی ہے، وہ بھی بڑی ہوگی۔ اب ہم لوگوں کی زندگی میں ایسے کوئی معاملات نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے وہ جو ٹف ٹائم دیکھا ہے، حسد کے مارے جو لوگ کسی پر کالا علم جادو وغیرہ کروا دیتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیکھا ہے۔ اب میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ جو سٹوری ہے یہ گجرانوالہ کی ہے۔ میری پھپھو کی جو ساس تھی ان کی ہی ایک سٹوری تھی، انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی تھی میری پھپھو کے ساتھ۔ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کا جہاں پر وہ لوگ جہاں پر رہتے تھے، ابھی وہ جو ان کی میری پھپھو کی جو ساس تھی ان کو ان کا چھوٹے نمبر والا جو 2nd نمبر والا بیٹا ہوا تھا، تو ابھی جو فرسٹ 40 ڈیز ہوتے ہیں ابھی وہ ان میں ہی تھی۔ وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس دن موسم بہت زیادہ خراب تھا، ایک دم سے بہت زیادہ طوفان آنا شروع ہو گیا۔ جس کمرے میں وہ لیٹی تھی وہاں پر بہت تیز ہوا آ رہی تھی۔ ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کا جو بچہ ہے وہ رو رہا ہے۔
ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ جیسے وہ اٹھتی ہیں اور اٹھ کر کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے بچے کے اوپر ایک بہت بھیانک جسم والی کوئی مخلوق ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہے، اس بچے کے اوپر جھکی ہوئی ہے اور اس کو اٹھانا چاہ رہی ہے۔ اس دور کی جو خواتین ہوتی تھیں وہ بھی بڑی بہادر ہوتی تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو بچے کے اوپر جھکی ہوئی ہے، بچے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ فوراً سے اٹھی، انہوں نے اس کی چوٹی سے جا کر اس کے بال پکڑ لیے اور زور سے اس کے بال کھینچ کر اس کو ایک سائڈ پر کیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا بچہ اٹھا لیا۔ اب وہ جو آفت تھی، چڑیل تھی، وہ چیخنے لگی کیونکہ یہ ان کے بالوں سے ان کو پکڑا جائے تو یہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پاؤں پٹک رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو۔ اب وہ جو اپنے بچے کو سنبھالتے سنبھالتے ایک دم سے انہوں نے اس کو زور سے جھٹکا دیا اور دیوار کی طرف پٹکا۔ وہ بالکل جیسے تیز بجلی ہوتی ہے اس طرح سے وہ ونڈو میں سے غائب ہوگی، لیکن اس کی آوازیں بہت خوفناک تھی۔ ان کا شور شرابہ سن کے سب گھر والے اکٹھے ہو گئے تو وہ بتانے لگی کہ اس طرح سے مجھ پر اور بچے پر کسی غیر مرئی مخلوق نے حملہ کیا۔ پھر ان کی جو مدر ان لا تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن پاک اور لوہے کی چیز اپنے پاس رکھو کہ یہ جو مخلوق ہے یہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی، اگلے دن اس نے ان کے نیبر میں پڑوس میں کسی کا بچہ مار دیا۔ اس کے بعد ان کے گھر پر اس مخلوق کا بسیرا آج کے دن تک بھی ہے۔ ان کے وہی دیور جن پر بچپن میں حملہ ہوا تھا وہ آج بھی پوزیسڈ ہیں، ان کی طبیعت آج بھی خراب رہتی ہے، وہ آج بھی اکیلے زندگی گزارے۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کی مگر وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جو مخلوق ہے، وہ غیر مرئی مخلوق جس نے بچپن میں ان پر حملہ کیا تھا، اس نے ساری زندگی ان کی جان نہیں چھوڑی۔ یہ کچھ سٹوری تھی جو امینہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امینہ آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے مخفی دشمنوں سے محفوظ رکھے، ایسے دشمن جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسے دشمن جن کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ایسے دشمن جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر مرئی مخلوق، ان سے ہمیشہ بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا بھوپال سے شیئر کر رہے ہیں فہیم حسن۔ فہیم حسن کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک پرانے دور کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، 1930 کی ایک کہانی ہے۔ ابھی جو بھوپال تھا وہ ابھی پاکستان اور انڈیا الگ الگ نہیں ہوا تھا، آزادی سے پہلے کی یہ کہانی ہے۔ اس وقت وہاں پر بھوپال میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر انگریزوں نے ایک پولیس اسٹیشن بنوایا۔ جیسے وہ پولیس اسٹیشن بنتا گیا، وہاں پر عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی کسی پولیس والے کا سامان غائب ہو جاتا تھا، کبھی کسی پولیس والے کو کوئی تھپڑ لگ جاتا تھا، کبھی کوئی پولیس والا بیمار ہو جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات عجیب و غریب ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان لوگوں کا وہاں پر جو انگریز ہیڈ تھا وہ ان باتوں کو مانتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اسی پولیس اسٹیشن کی بیک سائڈ سے ایک کانسٹیبل کی ڈیڈ باڈی ملی۔ اس پر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ جب اس کو وہاں کے دوسرے جو اس کے ساتھ پولیس والے تھے جو کام کرتے تھے، سارے جو عملہ تھا، ان کا سٹاف تھا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ کچھ ہانٹڈ لگتا ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے، شاید یہاں پر جنات ہیں، یہ جگہ پوزیسڈ ہے جہاں پر ہم لوگوں نے پولیس اسٹیشن بنوایا ہے، ہم یہاں پر کسی پنڈت صاحب کو بلا کر لاتے ہیں۔ وہ جو انگریز تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہاں پر وہ پنڈت صاحب آئے، انہوں نے جب وہ ساری جگہ کا جائزہ لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پولیس اسٹیشن کی بیک سائڈ پر بہت خطرناک خبیث جنات کی پوری بستی ہے، وہ تم لوگوں سے ناراض ہے کہ تم لوگوں نے یہاں پر ان کی جگہ پر، ان کی آبادی پر پولیس اسٹیشن بنایا ہے، اب وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہاں پر 3 دن میں کوئی منتر کروں گا، اس کے بعد وہ جنات تم لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہاں پر پولیس اسٹیشن میں ہی ان کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ 3 دن اس کمرے میں کوئی نہیں گیا۔ جس دن تیسرا دن تھا اس دن پنڈت صاحب کی بہت زیادہ اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی۔ جب ان لوگوں نے جا کر اس کا دروازہ کھولا تو وہ جو پنڈت صاحب تھے ان جنات نے حملہ کر کے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کر لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے، پوری بستی میں، پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا تھا کہ وہ اتنے سخت جنات تھے کہ وہاں پر اگر ان کو روکنے کے لیے بھی کوئی آتا تھا تو وہ اس کو جانی نقصان پہنچا دیتے تھے۔ اب وہاں پر حالات اور خراب ہو گئے۔ اب وہ جو انگریز تھا اس کو کسی نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک بہت مشہور سید بزرگ ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، جس پر اس انگریز کا یہ کہنا تھا کہ جب پہلے ہم ایک پنڈت صاحب کو لے کر آئے ہیں، جب وہ ان کو نہیں بھگا سکے تو پتہ نہیں وہ بھی نہ بھگا سکیں، تو ہم لوگوں کو
جانا چاہیے یا نہیں. سب لوگوں نے اس کو فورسفلی کہا کہ نہیں ایک دفعہ ان کے پاس جاؤ. جب وہ ان سید صاحب کے پاس گئے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس گئے، ان کو جا کے ساری بات بتائی. وہ جو سید صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے پاؤں کی جوتی لے جا کر وہاں پر رکھ دینا جہاں پر جنات کا تم لوگوں کو وہم ہے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. وہاں پر جا کر ان سید صاحب کے پاؤں کا جو جوتا تھا وہ وہاں پر جا کر اس پولیس اسٹیشن کی بیک سائڈ پر رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو ہی ان لوگوں نے وہاں پر جوتا رکھا، علاقے کے لوگوں نے بھی دیکھی یہ چیز، وہاں پر ایسا لگتا تھا کہ کسی کے سر میں جوتے لگ رہے ہیں. ساری رات کسی کے سر میں جوتے لگتے ہیں اور وہ بہت زیادہ آہو پکار کے ساتھ چیختے ہیں. 3 دن یہ ماجرا چلتا رہا. 3 دن وہاں پر اتنی مار پڑی ان جنات کو جوتوں کے ساتھ، سید صاحب کے جوتوں کے ساتھ اتنی مار پڑی کہ تیسرے دن وہاں پر مکمل سناٹا ہو گیا. وہ جو انگریز تھا تیسرے دن ان سید صاحب کا جوتا اٹھا کر ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے. ان سید صاحب نے کہا کہ میرے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میرا پروردگار ہر چیز پر قادر و مطلق ہے اور وہ بہتر سمجھنے والا ہے. میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ نے مدد کی ہے اور وہ جنات اب وہاں سے بھاگ گئے ہیں. میں نے اللہ کے توکل تمہیں یہ جوتا دیا تھا اپنا کہ وہاں پر جا کر رکھ دو، میرا آنا بھی ضروری نہیں ہے. اب وہ جنات وہاں پر نہیں ہے. پھر وہ جو ان کا انگریز ہیڈ تھا اس نے اور بہت سے انگریزوں نے ان سید صاحب کے پاس ہی بیٹھ کر وہاں پر اسلام قبول کیا، اور اس چیز پر وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ ان جنات سے ان کو چھٹکارا مل گیا. وہ جنات کی جتنی بھی بستی تھی وہ وہاں سے بھاگ گئے ڈر کے. یہ 1930 کی بھوپال کی ایک کہانی تھی جو فہیم حسن نے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فہیم حسن آپ کا، آپ نے یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. لسنرز، جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے حکم سے ایک طاقت دیتا ہے، علم کی طاقت دیتا ہے، وہ پھر اپنا آپ، اپنی ساری پاور، اپنی ساری طاقت اس اللہ کی توکل کر دیتے ہیں جس اللہ کی طرف سے ان کو وہ نوازا جاتا ہے. جو بھی انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہارتا، وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کرتا ہے. اسی لیے ہمیشہ آپ کو درس دیتی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اپنی ہر حاجت، اپنی ہر دعا اللہ کی سپرد کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پھل ملے گا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ سے، جو کہ بیسکلی انڈیا لکھنؤ کے رہائشی ہیں. محمد اسلام کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنے پڑوسی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے بے ساتھ شیئر کی، جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ کہتا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، ہم لوگوں کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر تھا. ان کی ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی. اب ان کے پاس ایک کمرے کا ہی گھر تھا. اب وہ جو ہسبینڈ تھا، جب اس نے دیکھا کہ پورے اہل محلہ آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، تو یہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہاں پر تو رش بڑھ رہا ہے. اس نے کیا کیا کہ سب کے ساتھ مل ملا کر اسی علاقے میں ایک خالی گھر تھا، کافی عرصے سے خالی گھر تھا، اس میں اس نے اپنی مسز کی ڈیڈ باڈی کو رکھوا دیا. اب مسلسل وہاں پر ڈیڈ باڈی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. ان کے ہی محلے کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں وہاں پر جا کر کینڈل جلا کر آتا ہوں. وہ وہاں پر کینڈل جلانے چلا گیا. جو ہی اس نے وہاں پر کینڈل جلائی، کینڈل جلا کر وہ جو ہی واپس آیا، اس کی طبیعت بگڑ گئی. وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے. کبھی چیخیں مارنے لگ جاتا، کبھی گھر کے برتن توڑنے لگ جاتا. پھر اس نے ایک حرکت کی، اپنے 2 سال کے بیٹے کا گلا دبانے لگا. تو اس کی مسز نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اپنے بچے کو اس شخص سے بچایا. پھر ان لوگوں نے رسائی کی ایک اللہ والے بزرگ کے پاس. جب وہاں پر پہنچے تو وہ جو اللہ والے بزرگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جس خالی گھر میں اس عورت کی میت کو رکھوایا گیا تھا، وہاں پر آلریڈی بہت زیادہ سخت جنات تھے. جب یہ شخص وہاں پر کینڈل چلانے گیا ہے، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اس کے علاوہ. ان جنات نے اس کے اوپر بسیرا کر لیا ہے. اس شخص کے اوپر 20 سے 22 جنات اس ٹائم اس پر حاوی تھے اور وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا. پھر ان کا روحانی علاج شروع ہو گیا. اس بات کو 15 سال گزر گئے ہیں. محمد اسلام کہتے ہیں، میں خود بھی ان کو جانتا ہوں، وہ میرے بھی دوستوں کی طرح ہی ہیں، مگر وہ 15 سال کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئے. وہ آج بھی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہر کوئی ان سے دور رہنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے.
یہ ہم لوگوں کے ایک پڑوسی بھی تھے اور دوست بھی تھے جن کی کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا. لسنرز، انسان کو نہیں پتہ ہوتا جو جگہ جو گھر ویران ہوتے ہیں وہاں پر انسان کے علاوہ بھی کسی مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسی جگہ پر اکیلے جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص احمد میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کر رہا ہوں جو یہاں کے UK کے کچھ اسٹوڈنٹس کی ہے، جو کہ ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر ٹریننگ کے لیے رکھا جاتا ہے، گوروں کو رکھا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے. وہ ایک ہارس رائڈنگ فارم تھا، وہاں پر ان لوگوں کو رکھا گیا. فارم ہاؤس تھا بہت بڑا. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ پہنچے تو ہم لوگوں کے استقبال کے لیے وہاں پر ایک بوڑھا شخص تھا، اس کا بیٹا بھی تھا. ان لوگوں نے ہم لوگوں کا بہت وارم ویلکم کیا اور ہم لوگوں کو وہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے. ہم کافی زیادہ لڑکے تھے، کچھ لڑکے ہم لوگوں میں سے شرارتی نیچر کے بھی تھے. اب وہ جو اولڈ ایج مین تھا اس نے ہم لوگوں کو ایک بات سے خبردار کیا تھا کہ اس فارم ہاؤس میں فلاں سائڈ پر ایک درخت ہے، اس طرف تم لوگوں نے نہیں جانا، اپنی حفاظت خود کرنی ہے. مگر ہم سارے لڑکے تھے، ہم نے اس کی بات کا بہت مذاق بنایا اور اس کی بات کا کوئی خاص سیریس نہیں لیا اور اس کو یہ کہا کہ یہ ایسے ہی ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک لڑکے نے کیا کیا کہ اس درخت کے پاس گیا اور وہاں پر کچھ عجیب و غریب حرکت کی. جو ہی وہ کہتا ہے میں بھی اس درخت کے پاس ہی کھڑا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بہت بھیانک چہرے والی ایک عورت نمودار ہوگی اس درخت میں سے. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور وہ اس طرح سے مجھے گھور رہی تھی کہ جیسے وہ ابھی مجھے جان سے مار دے گی. اس سے پہلے وہ میرے قریب آتی، میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا. میری چیخوں کی آوازیں سن کر سب لڑکے جو میرے کولیگ تھے اور وہ بوڑھا شخص جس نے منع کیا ہوا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ بھی وہاں پر نکل آیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے. اس درخت کی طرف سے بہت بھیانک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ہم لوگ اس چیز کو مذاق سمجھ رہے تھے، مگر وہ جو درخت تھا وہ تو آسیب زدہ تھا. وہاں پر تو بہت سخت جنات کا بسیرا تھا. ساری رات وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی اس درخت کی ہم لوگوں کو ڈراتی رہی. ایک صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ جتنے بھی لڑکے تھے ان سب نے اس غیر مرئی مخلوق کو دیکھا. ساری رات ہم لوگوں کے کمرے کے باہر وہ روتی رہی اور ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو کر خوفناک آوازیں نکالتی رہی. اب وہ جو اولڈ ایج آدمی تھا اس نے یہ کہا اب یہاں پر رہنا ناممکن ہے، اگر ہم یہاں پر مزید رکیں گے تو یہ ہمیں جانی نقصان پہنچا سکتی ہے. صبح ہوتے ہی ہم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزاری، ڈر کر گزاری اور اگلی صبح ہم لوگ وہاں سے فوراً سے اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے چلے گئے اور یہ شکر کیا کہ اس آفت نے، اس چڑیل نے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ US سے ایک شخص تھا، اس نے ایک سٹوری شیئر کی تھی. وہ یہ انشورنس کا کام وغیرہ کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو کام تھا ٹیلی فونکلی تھا کہ ہم لوگوں کو کالز آتی تھیں، اس کے اوپر ہم لوگوں کا ایڈریس وغیرہ اور ہر چیز ہم لوگ نوٹ کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد باقی کا سارا پروسیس ہوا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک شخص کی ڈیلی بیسس پر کال آنے لگ گئی. اب وہ بڑے عجیب و غریب طرح سے کویسچن کرتا تھا. وہ اس طرح سے کویسچن کرتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتا ہے یا مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے. 3-4 دن لگاتار وہ مجھے کالز کرتا رہا اور عجیب و غریب باتیں کرتا رہا. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے یہ بات اپنے باس کو بتائی. میرے باس نے اسی ٹائم ایک پولیس والے کو بلایا اور میرا سارا بیان ان کو کہا کہ آپ اس کا سارا بیان لکھ لیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے، اور اس شخص کو ٹریس کریں. وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے بہت مشکل کے ساتھ ایک ابینڈنڈ ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں سے ایک ایسا شخص گرفتار کیا، اریسٹ کیا، جو کہ ایک افریقن تھا اور وہ کالا جادو کرتا تھا. وہاں پر جب وہ لوگ پہنچے ان لوگوں نے بھی دیکھا وہاں پر انسانی جسم کے اعضاء بھی تھے، وہاں پر جانوروں کے جسم کے اعضاء بھی تھے جن پر وہ کالا جادو کرتا تھا. وہ کچھ لوگوں کو اسی طرح سے ہپناٹائز کرتا تھا ان کی ساری معلومات لے کر. اسی طرح سے پہلے وہ رانگ کالز کرتا تھا، پھر لوگوں کی ساری معلومات لیتا تھا، پھر ان کے اوپر جادو وغیرہ کر کے ان کو جانی نقصان پہنچاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس شخص کو اریسٹ کیا تو وہاں پر بہت کچھ ایسی دل دہلا دینے والی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے.
پھر اس شخص کو باقاعدہ اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ کچھ سٹوریز تھی جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرس، جو لوگ بھی آؤٹ آف دا وے جا کر ایسے کام کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا انجام بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے، کبھی کسی کا برا بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کوئی برا کر بھی جائے تو چپ کر کے اللہ پر اس کا فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم لوگوں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے بدلہ لے سکیں، اور جب انسان کسی سے بدلہ لینے پر آتا ہے تو پھر اللہ اس سے بدلہ نہیں لیتا، پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے خود ہی لے لیا ہے، اب تم جانو تو تمہارا کام جانے۔ نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کیا کریں، اور اللہ سے ہی دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو غیر مرئی مخلوقات کے اور انسانوں کے خوفناک حملوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میری سسٹر کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جتنے لوگوں نے کیا ہے تھینک یو ویری مچ، جتنے لوگوں نے نہیں کیا وہ بھی کریں، وہ بھی ہارر سٹوریز دیتی ہیں، آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے۔ نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، انشاءاللہ وہاں پر بھی اب ڈیلی نیو ولاگس میں اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔